نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، میں تو ساری کائنات کے پروردگار کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس رکوع میں چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر تم نے شرک کیا، توحید نہ اختیار کی، تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے خوف کر رہا ہوں۔ آگے قوم نے جو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ایک آیت میں، پھر نوح علیہ السلام کا ان کو جواب ہے۔ قوم کے سردار، قال الملأ من قومه، ملأ قوم کے جو سردار اور چودھری لوگ یعنی سرپرست لوگ، ان کو ملأ کہتے ہیں، تو انہوں نے اعتراض کیا۔ مفسرین نے اس آیت میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ ہمیشہ دین کی مخالفت سرداروں نے کی ہے، اور جو غرباء یا متوسط طبقے کے لوگ، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ جو سرداری ہے یہ غلامیت کو پسند نہیں کرتی، اور یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر اس مال کے یا عہدے کے تکبر کی وجہ سے اس بات کو گوارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے ہر نبی کی قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے نبی کی مخالفت کی۔ انا لنراک فی ضلال مبین، پہلے یہی کہا کہ ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور ان کا ہر کام اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کے سارے احکام ہوتے ہیں۔ یہ جو ضلال مبین کہہ رہے ہیں، یہ دو وجہ سے، یا تو صرف ہٹ درمی کی بنیاد پر کہ کسی کو زیچ کرنا ہے، کسی پر دباؤ ڈالنا ہے، تو ابتدائی طور پر اس پر یہ پریشر ڈال دیا کہ تو بالکل غلط راستے پر چل رہا ہے، تیری تو سمجھ ہی نہیں ہے، تیری عقل کام نہیں کرتی۔ اس طرح دباؤ دے کر اپنا غلبہ اور اپنی سرداری کو برقرار رکھنا، یا یہ ہے کہ وہ غلط فہمی میں دنیا کی چمک اور اسی طرح مال دولت کی چمک، اس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ ان کو جو دین کی حقانیت ہے، دین کی برکات ہیں، یہ نظر ہی نہیں آتی۔ اس وجہ سے وہ اپنے تک جہاں ان کا خیال ہے اس خیال کو سامنے رکھ کے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوچ میں تو مال دولت میں عزت ہے اور اس میں چمک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر اللہ کی عبودیت اور اس کی غلامی کو اختیار کریں، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ اور ایک وجہ تیسری بھی ذکر کی ہے مفسرین نے، وہ یہ ہے کہ قوم ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دین فطرت پر پیدا فرمایا،
یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا تعلق، اس کا بیج موجود ہے، لیکن معاشرے کے حالات دیکھ کر انسان بہت متاثر ہوتا ہے اور معاشرے سے بہت ساری عادات پکڑتا ہے، کیونکہ یہ قوم ایسی تھی جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور اپنے آباء و اجداد کو بھی ایسا دیکھ رہے تھے، ہر طرف ماحول ہی یہی تھا۔ اس وجہ سے جس آدمی کو دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ماحول سے ہٹا ہوا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو آپ کو واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ، کتنا پیار اور محبت سے آگے جواب دیا جا رہا ہے۔ اس میں دعوت کے اصول بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر مخالف سختی کرے تو داعی کے لیے ہے کہ وہ نرمی سے پیش آئے، وہ مقابلہ نہ کرے اور ان کو دلائل سمجھانے کی کوشش کرے۔ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنی مرضی سے کوئی کام کر ہی نہیں رہا۔ گمراہ تو وہ ہو جس کو نہ راستے کا پتہ ہو اور نہ کوئی اس کا رہبر ہو، تب وہ آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ مجھے تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، ولیکنی رسول من رب العالمین۔ اب جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، نفع اور نقصان کو جانتا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس کا قاصد ہوں۔ جو قاصد ہوتا ہے، جس نے بھیجا اس کے احکام کا مکمل تابع ہوتا ہے۔ تو گویا میں جب اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اتباع کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے، میں تو اس کی پوری فرما برداری کر رہا ہوں۔ ولیکنی رسول من رب العالمین میں یہ جواب ہے۔ اور فرمایا ابلغکم رسالات ربی، کیونکہ میں اپنے رب کی طرف سے قاصد ہوں تو میں تو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ تو جو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہو اور رب نے خود اس کو بھیجا ہو، وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ وَأَنصَحُ لَكُمْ، خاص داعی کے اندر ایک صفت کا ہونا ضروری، وہ یہ انصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ فرمایا یہ دین سب کے لیے خیر خواہی ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اگر اس دین کو اختیار کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا، اور کتاب کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن مجید کی اتباع کریں گے تو صحیح راستے پر چلیں گے۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی محبت اور اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ اور لائمۃ المسلمین کا مطلب ہے کہ اگر مسلمانوں کے حکمران اس کو اختیار کریں گے تو وہ بھی اپنی حکمرانی میں ہمیشہ نفع کو پہنچیں گے، نقصان سے بچیں گے۔ وعامتہم، اور جو محکوم لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، اگر وہ دین کو اختیار کریں گے تو وہ اپنے تمام معاملات میں سکون پائیں گے، خیر خواہی پائیں گے، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں۔ تو وَأَنصَحُ لَكُمْ، دین ہمیشہ خیر خواہی کا نام ہے۔ تو نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے تک دین پہنچا رہا ہوں، تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، کیونکہ وہ مشرک تھے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو گویا یہ بتا دیا کہ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو گے تمہیں دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نفع ہوگا، اور پھر مر کر اللہ کے سامنے جب حاضر ہونا ہے تو وہاں ہمیشہ کی زندگی کی بھی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر خواہی ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں یہ بات ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان کو دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے اور چمک دمک انسان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اللہ کا پیغام یقین کر کے اسی میں خیر خواہی سمجھ کر اس پر چلنا ہے،
اور دوسرا بس سبق اس میں یہ ہے کہ کفار اور مشرکین چمک دمک دکھا کر دین کو گمراہی کا نام دیتے ہیں اور دین کو ضلالت کا نام اور ناکامی کا نام دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کفار مشرکین یہود و نصارہ کی ان باتوں پر کان نہیں لگانا، اللہ کے نبی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے یقین کر کے ان کی باتوں کو تسلیم کرنا، چاہے سامنے چمک دمک نظر آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ قال الملأ، سرداروں نے کہا، من قومه، ان کی قوم میں سے، انا لنراک، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، ولیکنی، لیکن میں، رسول، پیغام پہنچانے والا ہوں، من رب العالمین، ساری کائنات کے پالنے والے کی طرف سے، ابلغکم، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، واعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما، ایسی باتیں، لا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، تعلق، قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت، سرور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی چاشنی نصیب فرما، دین کی حقیقت کی سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا، ضلالت سے بچا۔ یا اللہ ہمیں دھوکے سے بچا، دنیا کی چمک کے دھوکے سے بچا، ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما۔ ہمیں ہمارے دلوں میں یا اللہ اپنی رحمت اتار دے، اپنا فضل اتار دے، اپنے دین کا نور اتار دے۔ یا اللہ برکات نصیب فرما، جتنی حاجات لے کر بیٹھے ہیں احباب، سب کی نیک حاجات پوری فرما، جتنی پریشانیاں لے کر بیٹھے ہیں اپنے فضل سے دور فرما، ہر قدم پر ہماری مدد فرما، نصرت فرما، جتنے بیمار ہیں صحت نصیب فرما، جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے درجات بلند فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہمارے معاملات میں، کاروبار میں برکات نصیب فرما، گھروں میں برکات نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔